بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 یہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے اگر ہم اس کا مفہوم سمجھیں تو آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ترجمہ ہم سیرۃ الجنان سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس کا ترجمہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ اور نمبر دو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب آتا ہے اور ان کی عقلیں حق کو صحیح سمجھنے اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جن کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے۔ تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اب آگے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اب جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے راستے اور رسم رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہے۔ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت تصور کرے۔ اب آمین جو ہم سورہ فاتحہ کے آخر میں کہتے ہیں، ولا الضالین اس کے بعد آمین کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مسائل۔ نمبر ایک، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے آمین، اور دو، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ اور نمبر تین، احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ سے کہی جائے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل پر روزانہ
ایک نئی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹس کریں اچھا سا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔